مستی میں میری آنکھیں سمندر سمٹ گیا، یہ تو خواجہ کا کرم ہے۔ محفل خواجگان بحق خواجہ عبدالشکور شاہ ملنگ بابا، مدد کن یا خواجہ محمد دین شاہ ملنگی چشتی۔ 6 روزہ پروگرام صادق آباد، زیر صدارت سجادہ نشین دربار عالیہ ملنگیا، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر ضیاء الحق مسعود شاہ ملنگی آف اکاڑا۔ پروگرام انشاءاللہ 17 دسمبر بروز سوموار، دن 12 بجے، چک نمبر 21 جمال الدین والی روڈ۔ میزبان محفل ایوب ملنگی۔ 19 دسمبر بروز بدھ، دن 12 بجے، بامقام چک نمبر 21 پھلو دی بستی۔ میزبان محفل ماہر علی ملنگی۔ 20 دسمبر بروز جمعرات، بعد از نماز عصر، بامقام آستانہ عالیہ ملنگیا صادق آباد۔ 21 دسمبر بروز جمعہ، بعد از نماز مغرب، بامقام الیاس کالونی گلی نمبر 1 صادق آباد۔ میزبان محفل محمد خاور چشتی۔ اس نوری اور بابرکت محفل میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ رابطے کے لیے آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ ملنگیا، جمال الدین والی روڈ، چوک سیٹلائٹ ٹاؤن، بستی فتح کٹا صادق آباد۔ خلیفہ محمد ریاض چشتی۔ برائے رابطہ 0300 674 1731۔ محمد خاور چشتی۔ برائے رابطہ 0300 37 10 375۔ خدا ملا یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਪਿੱਛੇ حکی صابر حیات قلندر، حکی صابر حیات قلندر، ملنگی بابا اولیاء، ملنگی بابا اولیاء، مقدم بابا اولیاء، جا بابا اولیاء، نعرہ حیدری۔ شیخ ملدم بے نیاز حیات قلندر، شفیق صابر بے نیاز حیات قلندر، بڑے والی سرکار، نعرہ حیدری۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو،
डॉक्टर साहब दोस्त बैठ जाए हाँ जी मैं मुंडे नूं खड़ा कर मैंने 7 बजे गया जी साढ़े घर जी ठीक है अभी काम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ समीन गिरामी, आज के प्रोग्राम की सिदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबा जुदो सखा हुजूर किबला साहिबजादा ख्वाजा ज़ियाउल हक मसूद शाह साहब मलंगी ज़ेब ज़ीनत आस्ताना आलिया चिश्तिया निज़ामिया मलंगिया उपाड़ा शरीफ जो कि फरमा रहे हैं, और ये ख़त्म शरीफ ख़त्म ख़ाजगान भी है और हुजूर गौसुल वरा गौसे आज़म जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की 11वीं शरीफ का ख़त्म भी है। हुजूर गौस पाक की बड़ी 11वीं शरीफ का ख़त्म है। तमाम दोस्त महफिल से पहले हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ख़त्म हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ और ख़त्म ख़ाजगान ज़हन में रखें। और महफिल अभी इंशाअल्लाह चंद ही मिनटों में शुरू होगी, तो तमाम दोस्त अत्तहियात की सूरत में बैठकर ख़त्म ख़ाजगान में दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और दिल में कोई परेशानी है तो दिल में रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक औलिया कराम के सदके, हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सदके, हुजूर मलंगी बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सदके इंशाअल्लाह मालिक सबके दिलों को मुनव्वर करेगा और सबकी परेशानियां दूर होगी। अभी इंशाअल्लाह महफिल ख़त्म ख़ाजगान होगी। तमाम दोस्त बादब तरीके से बैठें और ख़त्म ख़ाजगान शुरू करते हैं।
نماز کے اشکر میں بیٹھیں، دل میں درود شریف اور اپنے پیر پر جو تصور، گھریلو کاروباری پریشانی دل میں آرزو لے کے بیٹھیں۔ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام سبز گنبد کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین، یا الہی رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم ما تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله لا إله إلا الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم. سيد الأرض والعجم اسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم. جميل شيم شفيع رمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتين في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين. مولانا ومولى ثقلين ابو القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله
حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین آمین پر جبھی ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی، ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے لگی رہے گی، اور خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی۔ اجمیر میں حور و غلمہ کو ہر وقت ٹہلتے دیکھا ہے، اور غوث پیا کو خواجہ کے حجرے سے نکلتے دیکھا ہے۔ اسلام تبھی تو ہے زندہ خواجہ کی تجلی سے روشن، سرکار دو عالم کا جلوہ خواجہ میں چمکتے دیکھا ہے، سرکار دو عالم کا جلوہ خواجہ میں چمکتے دیکھا ہے۔ سرزمین اکاڑا کے ثنا خان اور حضور قبلہ صاحبزادہ کے رفیق سفر محترم جناب نذیر احمد ملنگی صاحب سے ملتمس ہوں، سب سے پہلے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سخی صابر بے نیاز حیات قلندر، سخی صابر بے نیاز حیات قلندر، سارا خان مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ایک مہینہ
خود پار لگانا ہے کل تلک ہمیں رجھنے خود پار لگانا ہے خود پار لگانا ہے یہاں کا وہ بابا ہے اپنان بنانا ہے یہاں کا وہ بابا ہے اپنان بنانا ہے محروم کرت نہ رکھنا سارے معاشرے محروم کرت نہ رکھنا سارے معاشرے ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اور کر جارا پہ پھیلائے ہوئے دامنے اور کر جارا پہ پھیلائے ہوئے دامنے ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا غوث پاک اج کرم کرو یا غوث پاک اج کرم کرو اج کرم کمان کا ویلا ہے یا غوث پاک اج کرم کرو اج کرم کمان کا ویلا ہے یا غوث پاک اج کرم کرو اج کرم کمان کا ویلا ہے اج کرم کمان کا ویلا ہے بھلیاں دے ولی دی اج چھاتی بھلیاں دے ولی دی اج چھاتی اج دان کرن دا ویلا ہے بھلیاں دے ولی دی اج چھاتی اج دان کرن دا ویلا ہے تیرا بندے آج نوارا ہے ساڈا ہور نہ کوئی سہارا ہے تیرا بندے آج نوارا ہے ساڈا ہور نہ کوئی سہارا ہے دینے لال لالا اے پیانو 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 دینے لال لالا کا ویلا ہے دینے لال لالا اے پیانو دینے لال لالا کا ویلا ہے تو جملے عرض قریبا دی تیرے حق وچ لاج نصیبا دی تو جملے عرض قریبا دی تیرے حق وچ لاج نصیبا دی تیرے حق وچ لاج نصیبا دی اد بگڑی بنا دے جانیرا اد بگڑی بنا دے ساڈا ملنگ اد بگڑی بنا دے یا خواجہ اد بگڑی بنا دے یا خواجہ اد بگڑی بنا دے ساڈا ملنگ اد بگڑی بنا دے ساڈا ملنگ اد بگڑی بنا دے میرے مخدوم بابا بگڑی بنا دے میرے مخدوم بابا بگڑی بنا دا ویلا ہے اد بگڑی بنا دے جانیرا اد بگڑی بنا دے جانیرا اج کرم کمال دا ویلا ہے تیرا بندے آج دوارا ہے ساڈا ہور نہ کوئی سہارا ہے تیرے بندے آج دوارا ہے ساڈا ہور نہ کوئی سہارا ہے ساڈا ہور نہ کوئی سہارا ہے دینے لال لالا اے پیانو دینے لال لالا اے پیانو دینے لال لالا کا ویلا ہے دینے لال لالا اے پیانو دینے لال لالا کا ویلا ہے تو جملے عرض قریبا دی تیرے حق وچ لاج نصیبا دی تو جملے عرض قریبا دی تیرے حق وچ لاج نصیبا دی اد بگڑی بنا دے جانیرا اد بگڑی بنا دے جانیرا اد بگڑی بنا دا ویلا ہے اد بگڑی بنا دے جانیرا
ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلفیں اپنی سجا رہے ہیں، کوئی مانے یا کوئی نہ مانے میری محبت کا فیصلہ ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، اور حجر اسود نبی نے چومے اسی تائیوں صدیق عمر عثمان علی چومے، خوشبو پاک محمد دی لین خاطر بلبل باغیچوں کلی چومے، اس جوڑے دی شان کی پوچھنا ہے جنہوں عرش اعظم دی کلی چومے، تائیوں نام محمد چومنا میں جبرائیل جو پیر دی کلی چومے، تائیوں نام محمد چومنا میں جبرائیل جو پیر دی کلی چومے۔ ناصرف کے لیے محترم اجاز احمد ملنگی صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تسبیح نذرانہ کی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا، ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا، آباد ہوئے قیامت تک دربار ملنگے بابا دا، ہر بندے دے دل وچ وسے، ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا، آباد ہوئے قیامت تک دربار ملنگے بابا دا، آباد ہوئے قیامت تک دربار ملنگے بابا دا، درد آمن والے سارے جھولیاں بھر کے جاندے نے، درد آمن والے سارے جھولیاں بھر کے جاندے نے، لنگر پیر میرے دے دردوں لوگ ہزارہ کھاندے نے، درد آمن والے سارے جھولیاں بھر کے جاندے نے، لنگر پیر میرے دے دردوں لوگ ہزارہ کھاندے نے، ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا، آباد ہوئے قیامت تک دربار ملنگے بابا دا، ہر بندے دے دل وچ وسے قسمت والے کر دینے دیدار ملنگے بابا دا، قسمت والے کر دینے دیدار ملنگے بابا دا، ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا، ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا، آباد ہوئے قیامت تک دربار ملنگے بابا دا، ہر بندے دے دل وچ وسے مرشد دا در چھڑ کے کانوں ہور کسے در جاواں میں، مرشد دا در چھڑ کے کانوں ہور کسے در جاواں میں، خوش قسمت ماں آن گوارے دل دا حال سناواں میں، ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا، ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا، آباد ہوئے قیامت تک دربار ملنگے بابا دا، ہر بندے دے دل وچ وسے
سر تے سایہ پاواں میں سرکار ملنگے بابا دا سر تے سایہ پاواں میں سرکار ملنگے بابا دا ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا آباد ہوے قیامت تک دربار ملنگے بابا دا کر دے لوگ یاد بڑائے تو ہاتھے کول کرارانو کر دے لوگ یاد بڑائے تو ہاتھے کول کرارانو ویلے نال گزارے جڑے چیتے سارے یارانو دل نو سونا لگدا اے دل نو سونا لگدا اے ہر یار ملنگے بابا دا دل نو سونا لگدا اے ہر یار ملنگے بابا دا ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا صابر بے نیاز حیات کلندر ملنگی بابا اولیاء ملنگی بابا اولیاء مرحوم بابا چشتی نظامی دادا ضیاء الحق مسعود شاہ ملنگی لالائے حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید کر دے لوگ یاد بڑا اتحادے کول کرارانو کر دے لوگ یاد بڑائے تو ہادے کول کرارانو ویلے نال گزارے جڑے چیتے سارے یارانو دل نو سونا لگدا اے ہر یار ملنگے بابا دا دل نو سونا لگدا اے ہر یار ملنگے بابا دا ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا آباد ہوے قیامت تک دربار ملنگے بابا دا ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا کوئی کیویں بھولاوے تارک یاد ملنگے بابا دے کوئی کیویں بھولاوے تارک یاد ملنگے بابا دے اج بھی درس محبت دے اولاد ملنگے بابا دے اج بھی درس محبت دے اولاد ملنگے بابا دے جیوے پتر جنور کا اظہار ملنگے بابا دا جیوے پتر جنور کا اظہار ملنگے بابا دا ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا ہر بندے دے دل وچ وسے پیار ملنگے بابا دا آباد ہوے قیامت تک دربار ملنگے بابا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب مل کر پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جے کوئی پوچھے قرآن دا بغض کیے انہوں آنکھ کردار حضور دائے جے کوئی پوچھے ایمان دی روح کیے انہوں قید پیار حضور دائے جے کوئی جنت
پوچھے نصرات دربار حضور دے اچیاں نشانہ سرکار دیا بولو اچیاں نشانہ سرکار دیا سوڑے من موڑے من ٹھار دیا اچیاں نشانہ سرکار دیا اچیاں نشانہ سرکار دیا سوڑے من موڑے من ٹھار دیا سارے نبی میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے اچیاں نشانہ سرکار دیا سوڑے من موڑے من ٹھار دیا رب سوڑے نے کائنات سجائی یار دی خاطر ساری کھیڈ رچائی رب سونے نے کائنات سجائی یار دی خاطر ساری کھیڈ رچائی گلاں باتاں ساریاں نے پیار دیا بولو گلاں باتاں ساریاں نے پیار دیا سوڑے من موڑے من ٹھار دیا سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے موسیٰ نو کوئی طور دکھایا سی اپنے یار نو عرش بلایا سی موسیٰ نو کوئی طور دکھایا سی اپنے یار نو عرش بلایا سی دسیاں نشانہ سرکار دیا بولو دسیاں نشانہ سرکار دیا سوڑے من موڑے من ٹھار دیا سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے جگ سارا دیال دا صدقہ پلدائے ہر پاسے پنجتن دا لنگر چلدائے جگ سارا دیال دا صدقہ پلدائے ہر پاسے پنجتن دا لنگر چلدائے لکیاں نے موجہ ہر یار دیا بولو لکیاں نے موجہ ہر یار دیا سوڑے من موڑے من ٹھار دیا سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے بیٹھے ہیں تیرے در پر تیرے فقیر بابا بیٹھے ہیں تیرے در پر تیرے فقیر بابا سب پہ کرم ہو جائے روشن ضمیر بابا سب پہ کرم ہو جائے روشن ضمیر بابا بیٹھے ہیں تیرے در پر تیرے فقیر بابا سب پہ کرم ہو جائے روشن ضمیر بابا تیری گلیوں میں چشت نگر کی رونق تیری گلیوں میں چشت نگر کی رونق مثل معین الدین ہے تیری تصویر بابا مثل معین الدین
ہے تیری تصویر بابا سب پہ کرم ہو جائے روشن ضمیر بابا سب پہ کرم ہو جائے روشن ضمیر بابا رنجو عالم کے مارے کہتے ہیں آج سارے رنجو عالم کے مارے کہتے ہیں آج سارے خالی نہ جائے در سے کوئی دلگیر بابا خالی نہ جائے در سے کوئی دلگیر بابا سب پہ کرم ہو جائے روشن ضمیر بابا بیٹھے ہیں تیرے در پر تیرے فقیر بابا سب پہ کرم ہو جائے روشن ضمیر بابا تجھ سا حسین میں نے کوئی نہیں ہے دیکھا تجھ سا حسین میں نے کوئی نہیں ہے دیکھا تیری کہاں سے لاؤں تیری کہاں سے لاؤں کوئی نظیر بابا تیری کہاں سے لاؤں کوئی نظیر بابا سب پہ کرم ہو جائے روشن ضمیر بابا فرید پر بھی بابا نظر کرم ہو جائے فرید پر بھی بابا نظر کرم ہو جائے تیرا در ہی کافی میری جاگیر بابا تیرا در ہی کافی ہے میری جاگیر بابا سب پہ کرم ہو جائے روشن ضمیر بابا بلا تاخیر خطاب کے لیے پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا حضور قبلہ صاحبزادہ خواجہ ضیاء الحق مسعود شاہ صاحب ملنگی دامت برکاتہم القدسیہ سے ملتمس ہوں کہ نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں حضور کی آمد سے پہلے تمام دوست بابا سے بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سخی صابر بے نیاز حیات قلندر سخی صابر بے نیاز حیات قلندر حضور ملنگی بابا اولیاء حضور ملنگی بابا اولیاء حضور مختوم بابا سرکار حضور مختوم بابا سرکار حضور قبلہ صاحبزادہ خواجہ ضیاء الحق مسعود شاہ صاحب ملنگی تمام حاضرین درس کو سلام اور آپ کو خوش آمدید اور صد مبارکباد کے مستحق خاور بھائی کے والد صاحب نواز صاحب دیگر جتنے بھی ان کے برادران ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں اور نہ صرف مبارکباد کے مستحق ہیں بلکہ خاص کرم و فضل اور قادریہ فیضان کرم کے بھی مستحق ہیں وہ سلسلہ چشتیہ کے بے فیضان کے مستحق ہیں وہ جو کہ برابر ان کو ملتا رہے اس دعا کے ساتھ ابتدا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو سدا آباد شاداب اور خوش و خرم رکھے اللہ تعالیٰ کی پریشانیوں کو نظر بد سے اور دیگر دکھوں سے اور آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اسی طرح یہ پیر و مرشد کا نام روشن کرتے رہیں اور فیضان کرم
इनके ऊपर सदा जारी और सारी रहे। हाज़रीन मजलिस, आप तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब चूँकि वक्त का तकाजा था कि माइक मुझ तक पहुँच गया, मैं अभी जिन ख्यालात में गुम था, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, क्या मुल्ला को खबर, क्या जाहिद व मुल्ला को खबर मेरे जुनू की, क्या जाहिद व मुल्ला को खबर मेरे जुनू की, गहरा है मेरे बहरे ख्यालात का पानी। तो अभी मैं इसी फिक्र में था कि ये खाबर भाई, इनके वालिद साहब ने ये जो महफिल सजाई है, अगर ये ना भी करते तो ये दुनिया में ठीक ठाक रह रहे थे, निज़ाम चलता रहता। तो इस महफिल को सजाने में इनको क्या मिलता है? ज़ाहिरी बात है, अखराजात खती रकम भी खर्च होती है। और तो ये सारी बातें मोहब्बत की है। हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जब मैंने ये सवाल मेरा आया मेरे अभी दिमाग में, तो ये महफिल सजाई जाती हैं, हम जिन बुजुर्गों के नाम पे सजाते होते हैं, तो क्या वो हमारे इस अमल से बाखबर भी होते हैं कि हम महफिल सजा के बैठे हुए उनका नाम हम नाम लेवाएं? तो उस महफिल में, उन बारगाहों में जो कि बहुत आला और बारगाहें, क्या उनमें भी हमारा तज़किरा कहीं होता होगा? जैसे कि हम उनका तज़किरा, जैसे कि आज हज़ूर गौसे आज़म शाह जिलानी का और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हज़ूर का तज़किरा कर रहे हैं, तो क्या उनकी महफिलों भी हमारा नाम लिया जाता होगा? ये एक सवाल पता नहीं आप लोगों के ज़हनों में उठता है या नहीं उठता, क्योंकि हमारा शोबा तहकीक है, सवालात मुख्तलिफ उठते हैं। जब मुख्तलिफ सवालात उठते हैं, फिर हम उसकी तहकीक किताबों में से करते हैं, तो उनके जवाबात हम फिर ढूंढते हैं और मिल जाते हैं। तो इसी के साथ एक जवाब आया, इस तस्दीक के साथ शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हर मिलाद शरीफ पे अब लंगर किया करता था। तो एक दफ़ा मेरे हालात ऐसे तंग हो गए। ये लाइव तो नहीं प्रोग्राम चल रहा है? नहीं, आप बराए मेहरबानी लाइव ना इसे चलाइएगा, और कोई भी वीडियो जो है ना वो दिखा के आप सोशल मीडिया पे डालें, डायरेक्ट ना डालिएगा। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते कि एक दफ़ा मेरे थोड़ा सा हालात तंग थे, तो मेरे पास इतना सरमाया नहीं था, तो मैंने चंद चने लिए भुने हुए, उसके ऊपर हजूर का मिलाशरी पड़ा, तकसीम कर दिया। तो रात में मैं मुराकबा करके अपने मुराकबे में मशगूल हूँ, और मुराकबे में मेरे ऊपर मुकाशफात शुरू हो। औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन जब आंखें बंद करके बैठते हैं तसव्वुर शेख में, या मुराकबा करते हैं, मुख्तलिफ अशगाल करते हैं, तो उसमें उसके बाद उनके ऊपर मुकाशफा जारी हो जाता है कि वो दूर दराज और उन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि जो कि हम आम लोग नहीं देख सकते। क्या फरमाते, मेरे ऊपर बातन खुल गया। जैसे ही मेरा बातन खुल गया, तो मैंने मुकाशफा में क्या देखा कि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सामने मौजूद हैं, और चारों असहाबा अजमईन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, समाने का नहीं, हज़रत अली करमुल्लाह वजह, आप सब बैठे हैं, और सब असहाबा अजमईन हजूर के आगे बिल्कुल मुद्दा बैठे हैं, और दरमियान में वही प्लेट जो मैंने प्लेट रखी थी, उसी प्लेट में चने रखे हुए, और हजूर कह रहे हैं सबको खाओ ये। सुभान अल्लाह। तो आप शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी, ये वाहद वली अल्लाह ऐसे हुए हैं जिन्होंने हर बात खोल खोल के बयान फरमा दी, हर बात लिख दी कि मेरे जो रूहानी मामला है, जो कि अमूमन कहा जाता है कि ये पर्दे में रहनी चाहिए चीज़ें, आपने अयां कर दो। जैसे कि अभी मैंने बताया, आपका ये मुकाशफा, चने रखे हुए, हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम असहाब अजमईन वो चने
نوش فرمانا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہرحال اس بارگاہ میں ایک تذکرہ تو ہے. دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ جو محفل کر رہا ہے اس کی نیت اندر سے کتنی پختہ ہے. حضرت اب یہاں پہ میں چونکہ بات کر رہا ہوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور غوث اعظم اور ہمارے جتنے بھی اکابرین، ظاہری بات ہے وہ دنیا سے چلے گئے، عالم باطن میں منتقل ہو گئے دوسری دنیا میں. وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے. جیسا کہ قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا اور تصدیق کر دی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ان کو پاک رزق عطا کیا جاتا ہے، بلکہ تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے. حضور علیہ السلام سے حضرت عمر فاروق نے سوال کیا کہ حضور آپ بدر کے کنویں پہ تشریف لے گئے، جو بدر کے شہداء تھے جس میدان میں، حضور نے ہر ایک کا نام لیا، اے فلاں تو میری آواز سن رہا ہے، فلاں تو میری آواز سن رہا ہے، فلاں فلاں کر کے آپ نے ان کے صحابہ اجمعین کے نام لیے اور ان سے مخاطب ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے عرض کی حضور کیا وہ ہماری بات سنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں سنتے ہیں، تم لوگوں سے زیادہ سنتے ہیں. تو فرمایا کہ حضور آپ نے سلام لیا جن کا نام لیا، تو کیا ان کا جواب بھی آیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں سن سکتا ہوں، دوسرا نہیں سن سکتا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں ان کی نوعیت بدل جاتی ہے. کیونکہ ہم لوگ ان ارواح سے فیض حاصل کرنے کے متمنی ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرتے ہیں. بظاہر یہ جو کچھ بھی پکایا ہے یہ تو ہم نے کھا جانا، ایسا ہی ہے نا، ہم نے کھا جانا، تو ان کو کیا پہنچا. تو اس طرح سے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بکرا تو ہم کھا جاتے ہیں، تو اللہ کو 10 ذوالحجہ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے بندے کی نیت پہنچتی ہے، نہ مجھے خون پہنچتا ہے اور نہ مجھے بکرا پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، مجھے تو تمہاری نیت پہنچتی ہے. تو یہ انما الاعمال بالنیات، جو جس نیت سے جیسا پروگرام سجاتا ہے وہ اس کا ریوارڈ بدل بھی ویسا ہی عطا کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم بلخی بادشاہ اپنے بادشاہت چھوڑ دی، فقر و درویشی اختیار کر. تو ایک اور درویش تھا، آپ بیابان میں جا رہے تھے تو بھوک لگی، کھانے کا ٹائم ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا غیب سے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو غیب سے کھانا منگوا دو. آنکھیں بند کرتے ہیں، آپ بھی دعا مانگے میں بھی دعا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ غیب سے کھانا عطا کرتا. دونوں نے دعا مانگی، آنکھیں بند کرنی. جب آنکھیں کھولی تو اس بندے نے آنکھ کھولی تو آگے ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی کھانے کی، اور دوسری طرف 7 ٹرے رکھی ہوئی تھی ابراہیم بلخی بادشاہ کی طرف کھانے کی. انہوں نے کہا جی چلے شروع کریں کھائیں. اس کا نہیں اس طرح نہیں، یہ کیا نا انصافی ہے کہ تو بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہے درویشی میں، اور میں بھی نکلا ہوں، مجھے ایک کھانا اور تمہیں 7 کھانا. اس نے کہا ٹھہر جا، ابھی نہیں میں کھاتا، میری تو بھوک ہی مر گئی ہے. اتنی نا انصافی. اس نے آنکھیں بند کی، مخاطب ہوا یا العالمین یہ تیرا کیا انصاف ہے، وہ بھی تیری چاہ میں نکلا ہے، میں بھی تیری محبت میں نکلا ہوں، تو یہ فرق کیوں ہے؟ میرے دل میں ملال آیا ہے، تو شفقت فرما مجھے اس کا جواب بتا. تو ندائے غیب ہے، غیب سے آواز آئی اے او فلاں. ابراہیم نے میرے لیے بادشاہت چھوڑی ہے، ان کھانوں کو اس نے چھوڑا ہے صرف میرے لیے.
اب مجھے شرم آتی ہے اسے ایک کھانا دیتے ہوئے. مجھے میری غیرت کا تقاضا ہے کہ میں اس کو کم از کم اس طرح تو دوں جس طرح کہ وہ کھاتا رہا ہے. اور جہاں تک تمہاری بات رہے گی تو تم نے میرے لیے چھوڑا کیا ہے؟ ایک کلہاڑا چھوڑا ہے. لکڑیاں کاٹتے چھوڑ کے اللہ کے راستے میں آگے. تمہارے لیے یہی بہت ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے بزرگان دین کے لیے جتنا کچھ کرتا ہے، ملنگ بابا حضور فرماتے کہ دیکھو بھائی، فقیر کو کسی نے ایک گلاس پانی بھی پلایا، اس وقت تک فقیر نہیں جاتا جب تک کہ اس کا دے نہ دے اس کا اجر جتنا اس نے دیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ. یہ فقیر کے اوپر قرض ہوتا ہے. حضور ملنگ بابا حضور شاہ یہ فقیر کے اوپر قرض ہوتا ہے. تو یہ جو ہم لوگ یہ جو پہلے جا چکے ہیں نا ہم سے لوگ، یہ ہماری، میں نے کل بھی بات وہاں پہ کی تھی، کمٹمنٹ ہے. ہم جتنے پختہ رہیں گے کمٹمنٹ میں، وہ آخر میں دکھائیں گے کہ یہ ہمارا تھا، اس نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی. اب دنیا دیکھ لیں. میں آپ کو یہاں پہ 3 واقعات بتاؤں گا جسے کہتے ہیں کمٹمنٹ، جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں، جو ہماری ان سے اللہ، رسول یا ان کے ماننے والے، ان کے راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ جو ہم کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں پھر دنیا کو کہ یہ ہمارا تھا. وہ ایسے ہوا، حاجی صاحب کے ایک بزرگ ہوئے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ. اچھا، آپ نا تذکرہ سنا کرتے تھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کو عقیدت ہو گئی. آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے حضرت بایزید بستامی کا وصال ہو گیا. جب آپ کو شعور آیا تو آپ بایزید بستامی سے اتنی محبت رکھتے تھے، اتنا لگاؤ رکھتے تھے، ساری رات آپ وہاں پہ جاتے، آپ کے مزار اقدس پہ معتکف رہتے، عبادت کرتے، الٹے پاؤں واپس آتے. 11-12 کلومیٹر کا فاصلہ تھا بستام سے خرقان کا. تو آپ جب بستام سے واپس آتے تو کبھی پچھاڑی ہی نہیں کی تھی، اسی طرح سے بیک آتے، اور ہمیشہ بستام کی طرف منہ زیادہ کوشش کرتے تھے رکھے. اتنی محبت جاتے اور اسی طرح آتے. آپ کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے، جیسے کہتے ہیں نا، نہ رنگ دیکھ دے، نہ منہ دیکھ دے، نہ دل دیکھ دے، اللہ والے دے بندے دا دل دے. ایک دفعہ اچھا، اب ظاہری ملاقات نہیں آپ کی ہوئی، اب ظاہری ملاقات نہیں ہوئی حضرت ابو الحسن خرقانی کی اور حضرت بایزید بستامی، لیکن محبت اتنی کہ وہ انتہا. جب ایک دن گئے تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ اس وقت مراقبے میں مشغول تھے کہ حضرت بایزید بستامی کی قبر شک ہوئی. آپ کی قبر شک ہوئی اور آپ قبر سے باہر آئے. آپ فرمانے لگے، ہاتھ باہر نکالا کہ تمہاری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم تمہیں آج شریعت ایک طرف ہٹا کے تمہیں اپنا بیعت کریں. آپ نے انہیں بیعت کیا. آپ جب بیعت کر رہے تھے تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آگے سے کہہ رہے ہیں، حضور میں تو ان پڑھ ہوں، دہقان ہوں، کسان ہوں، تو حضور یہ تو نعمت عظمیٰ ہے. آپ نے فرمایا تو بیعت کرو. ایسا نہیں، ایسا کہیں نہیں ہوا آج تلک کہ کسی صاحب مزار کا کوئی مرید ہوا ہو. تاریخ تصوف میں کہیں ایسا تذکرہ نہیں ملتا. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دنیا سے تشریف لے جا چکے. عالم بالا میں
ہم ان کا پیچھے نام لیوا ہیں. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو بعد میں نام لیوا ہے ان کا ان سے پہلے جانے والوں کے ساتھ تعلق پر، جیسے کہ محفل سے جانا، ان کے تذکرے کرنا. آپ نے بیعت کیا حضرت ابو الحسن خرقانی کو، بیعت کر کے آپ نے کہا کہ ابو الحسن تم ہمارے علوم کے وارث ہو، ابو الحسن تم ہمارے علوم کے وارث ہو، ہمارا سلسلہ اب تم سے چلے گا. 40 سال تک سلسلہ نہیں چلا، بند رہا. آپ نے فرمایا، عرض کی حضور میں تو پڑھا لکھا نہیں. تو حضرت بائی بستامی فرماتے ہیں اس فیلڈ میں، اس لائن میں، راہ محبت میں پڑھے لکھے ہونے کا سوال نہیں ہے. آپ نے سینے کے ساتھ لگایا، تمام علوم منتقل کیا، کہا بس اب جاؤ. سخی صابر حیات قلندر اب واپس آ گئے. جب آپ واپس آ گئے تو حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ درس دیا کرو. تو آپ حدیث کا درس دینے لگے. حدیث کا درس دیتے تھے، کئی حدیثیں شروع کرتے تھے تو چھوڑ دیتے تھے، کئی حدیثیں مکمل کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ حدیث چھوڑتے کیوں ہیں؟ کہا جب میں حدیث کا درس دیتا ہوں تو حضور میرے سامنے ہوتے ہیں. جہاں پہ حضور توقف کر دیں کہ یہ حدیث جیسے نہیں ہے یا راوی اس کا ضعیف ہے تو میں اس حدیث کو چھوڑ دیتا ہوں. جہاں حضور تائید کرتے ہیں میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں علم لدنی، جو کہ اولیاء اللہ کے پاس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ نسبت کی باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم کو بزرگان دین کے فیض سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے خلیفہ نذیر صاحب رنالہ میں 11 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک شہر ہے رنالہ خود، مچل فروٹ فارم، یہ مچل کے پروڈکٹس وہاں پہ بنتی ہیں. تو وہاں پہ آستانہ قائم ہوا. پشاور سے حضور ملنگی بابا جی تشریف لا رہے، تو لائن کے ساتھ ہی ایک جگہ لی ہوئی تھی. تو خلیفہ نذیر بابا جی کے ساتھ ٹرین وہاں سے سلو ہو گئی، تو رنالہ سے گزری تو اکاڑا آنا تھا. تو پشاور سے بابا جی حضور آ رہے تھے تو کھڑکی کے پاس ہی بیٹھے تھے. خلیفہ نذیر نے عرض کیا حضور بابا جی یہ سامنے یہ میرا جگہ میرے لیے ہے. اس وقت کہیں اور یہ جگہ میں نے لی ہے حضور، تو اب میں گھر یہاں بنا دعا فرما لیں. بابا جی حضور جیسے گاڑی گزرتی ہے بابا جی دیکھ کے کہہ رہے ہاں جگہ صحیح ہے، چلو 4 بندے آئیں گے بیٹھ تو جائیں گے. اچھا یہ 4 بندوں کا تصور وہاں اس وقت نہیں تھا. بابا جی نے دعا فرمائی، آگے وقت گزرتا گیا، بابا جی حضور کا وصال ہو گیا. 85 وصال ہوا، 86 گزر گیا، 87 88 89 90 91 میں خلیفہ نذیر نے بابا جی کو بلایا. 11ویں شریف کی محفل انہوں نے کہا جی یہاں پہ ہو جائے. جب بابا جی نے کی تو ان کے دل میں بس وہ بات آئی، کرائے پہ دکانیں شکانیں تھیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کا کرایہ والا آئے گا نا جی تو وہ سارا ہم جو ہے نا ہر 11ویں شریف، ہر مہینے کی 11ویں شریف کو ہمارے محفل ہوا کریں گے، یہ ہمیں عطا کر دیں. بابا جی نے کہا چلو ٹھیک. اچھا وہ اکاڑا سے پیر خانہ جاتا تھا، پہلے لنگر اکاڑا آتا تھا، پھر اس کے اوپر محفل شریف ہوتی تھی، پھر وہ دنیا اسی طرح جس طرح خابر بھائی نے یہ محفل سجائی ہے گھر پہ، لوگ آتے محفل میں بیٹھتے لنگر کھاتے، 11ویں شریف کی محفل ہو جاتی. وقت گزرتا گیا، 11ویں کبھی بند نہ ہوئی. 91 گزر گیا، 2001 آ گیا، 10 سال گزر گئے، 11 آ گیا، 20 سال گزر گئے، 5 آ گیا، 25 سال، 2015 25 سال گزر گئے 11ویں شریف ہوتے ہوتے.
खलीफा नज़ीर साहब की तबीयत अलील हो गई। तबीयत अलील हुई, मैं कहा खलीफा साहब, हम जा रहे थे कराची, मैं और मखदूम बाबा, हमने जाना था लाहौर, वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी कराची की। तो रास्ते में ना एक जगह ली, तो उन्होंने कहा एक अलग जगह ली है कि हो अब यहाँ पे हजूर दुआ फरमाते, ये जगह ली है कि आइंदा प्रोग्राम इधर भी करें। बाबा जी ने वहाँ पे दुआ की, हम जहाज में बैठे कराची पहुँच गए। तो 10वीं रमज़ान दिन 10वां और रात 11वीं शरीफ और खलीफा नज़ीर का विसाल हो गया। बात क्या है, सारी जिंदगी 11वीं की महफिल की और विसाल कब हो रहा है? 11वीं शरीफ। अच्छा, और वो जो जिस जगह पे बाबा जी ने दुआ की, मखदूम बाबा ने, वहाँ पे अब आपका मज़ार बना, और वहाँ पे हर 11वीं को महफिल होती है और हर बड़ी जो सालाना बड़ी ठीक ठाक महफिल होती है 11 शवाल को। हमारे हाफिज यासीन साहब, उन्होंने 4 तारीख, बल्कि मलंगी बाबा हजूर 4 तारीख बड़े एहतमाम से, मलंग बाबा हजूर 4 तारीख जो 4 तारीख 4 जमात सानी को लंगर हुआ, आपने फरमाया कोई रह तो नहीं गया, बकरे हुए, ज़िबा बाबा जी का सारी दुनिया को खिलाओ। बाबा जी ने 3 दफ़ा मगरिब के टाइम पूछा, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की सुन्नत, कोई रह तो नहीं गया? नहीं, तमाम दुनिया ने लंगर खा लिया। बार बार पूछी ये बात, तमाम ने लंगर खा लिया। और ये 4 जमाती सानी, मलंग बाबा की विसाल की तारीख क्या है? 4 शवाल, और ये है 4 जमाती सानी। मगरिब के टाइम आपने जब 4 तारीख कर ली तो आप फरमा लगे, अच्छा हजूर तशरीफ ले आए, मलंग बाबा हजूर तशरीफ, आपका विसाल हो गया मलंग 4 तारीख को। भाई आसिफ साहब, महफिल समा के शदाई आप लोगों ने सब ने देखा। आसिफ भाई, महफिल समा के शदाई, महफिल समा में तन मन धन महफिल समा में लगा देना, सब कुछ अपना कवालों को देना। और ये आरजू करते थे, जो आरजू हजरत बाबा फरीदुद्दीन किया करते थे कि खुदावंद ताला ने फरीद की हर बात मानी है, सिर्फ एक बात नहीं मानी, और वो ये कि जिस तरह मेरे शेख कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी का विसाल महफिल समा में हुआ, मुझे भी ये दर्जा अता हो। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने भी ये दर्जा मांगा। हमारे आसिफ भाई, महफिल समा के दौरान ही वजद तारी हुआ और वजद में ही उनकी रूह परवास कर। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, ये जितनी बात बताई है इसका लुब्बे लुबाब, इसका मकसद ये है कि जो जिससे निस्बत जैसी रखता है, अगर नीयत सच्ची खालिस है तो वो बता देते हैं कि ये हमारा था पूरी दुनिया में। तो यही मकसद होता है ज़िंदगी का कि जब हम हमारा आखिरी वक्त आए तो हम जिनके हैं उन तक पहुंच जाए, और हम गवाही ना दें, दुनिया गवाही दे, दुनिया देखे। तो इकबाल भाई आए हैं, हम इन्हें दिल की अथाह गहराइयों से बहुत खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे सिलसिला मलंगिया सादकाबाद के ब्यूरो चीफ हैं और नशर शोबा सेक्रेटरी नशर व शात हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, अपने मुश्किल नाम रोशन करने की तौफीक। ये मोहब्बत की बातें हैं और ये मोहब्बत वाले ही जानते हैं। जेब से निकालना, गुरबा में तकसीम करना, अपने पीर मुर्शिद बुजुर्गान दीन के नाम पे, अल्लाह ताला के नाम पे, रसूल के नाम पे, ये आम बात नहीं है। ये तो जिसको तौफीक मिलती है वही कर सकता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी दुआ है कि इस घराने को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। इस दुआ के साथ इलाही ताअबद आस्ताना यार रहे, ये आसरा है गरीबों का,
برقرار رہے آستہ سلامت، رہے آستہ سلامت، رہے برقرار شاہی. بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آستانے کے ساتھ پیر مرشد کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سدا شاد و آباد رکھے، ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. آمین. اور ان سے ملنے والوں کو بھی پیر مرشد کا فیض ملتا رہے. آمین. اچھا، یہاں سے مجھے بات یاد آئی، ہم لوگوں میں بڑی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، دو رائے نہیں. ہم میں کمیاں ہیں، موجود ہیں، اس میں کلام نہیں ہے. وہ میں نے ایک بات بتائی تھی، ایک اہل نظر جو ہے باطن کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. وہ گزر رہے تھے کسی ایک شہر سے، تو دیکھا کہ سارا شہر بھاگ بھاگ کے نا وہ جا رہا ہے. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ وہاں پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کے ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میری یہ بات نہ مانی تو میں پورا شہر غرق کر دوں گا، کہ یہ اس پیالے کو الٹا کر دوں. اچھا، وہ اہل نظر تھے، وہ چلے گئے صاحب. انہوں نے جا کے دیکھا کہ یہ کیا چکر کیا ہے. میں بھی جا کے دیکھوں. جب وہاں پہ گئے تو وہ صاحب ایک پیالہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے، کہہ رہے ہیں کہ میں نا غرق کرنے لگا ہوں، میرا یہ کام پورا کرو، آٹا دو، چینی، جو کچھ بھی انہوں نے مانگا. وہ لوگ ان سے معافیاں مانگ رہے ہیں، یہ وہ. اچھا، وہ دور بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہے بھی ہے کچھ کہ بس پیالے لے کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے. انہوں نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، اس کے اندر نظر ڈالی تو دیکھا وہ خالی. انہوں نے کہا جب آپ آنکھیں کھولی، انہوں نے کہا میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ تو خالی ہے، یہ تم لوگوں کو تو بے وقوف بنا رہا ہے. لیکن پھر آیا کہ ہو سکتا ہے یہ خالی ہے، اس کو پیر و مرشد میں کچھ ہو. تو پیر و مرشد میں دیکھا وہ بھی خالی، اس کے پیر مرشد کو دیکھا وہ بھی خالی، اس کے پیر و مرشد، یعنی اس طرح جو چین چلی اس نے 6 پشتوں تک دیکھا. اس کے پیچھے سے اس کا پیر، اس کا پیر، اس کا پیر، اس کا پیر، سارے خالی، کسی کے پاس کچھ نہیں. یہ کیا چکر ہے؟ پھر تو لوگوں کو بتاؤ، اس کے فریم میں مت آؤ. لیکن انہوں نے کہا چلو 7 پشت تک چیک کر لیں، اس کے بعد میں دنیا کو بتاؤں. تو انہوں نے جب 7ویں پشت پہ گئے نا، تو 7ویں پشت میں حضور غوث پاک پیالہ لے کے ویسے ہی کھڑے. اب جو انہوں نے دیکھا تو ان کے تو رنگ اڑ گئے. فوری طور پہ انہوں نے آگے کھولی، انہوں نے کہا وہ جو یہ مانگتا ہے پورا کرو. اس کے جا کے ٹانکے واگے دبائی، ان کو کہا حضرت ٹھنڈے ہو گئے. پھر جب وہ ٹھنڈے ہو گئے، پھر ان کو علیحدگی میں کہا دیکھیں حضرت، آپ کے لیے غوث پاک کو وہ کام کرنا پڑتا جو غوث کا پاک کی شان کے خلاف، صرف آپ کی لاج رکھنے کے لیے. تو برائے مہربانی یہ ان کاموں کو چھوڑیں. پھر ان کو وہ نظر عطا کی، پھر ان کی تربیت کی، باقی ان کو اس مقام تک پہنچایا جس کا وہ اس کو اہل ہونا چاہیے تھا. تو جو پیچھے ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو اپنے رویے عوام کے ساتھ، اپنا تعلقات جو ہے عوام کے ساتھ ایسے رکھنے چاہیے کہ ہمارے پیر و مرشد کے اوپر کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. باقی اتنا کرنا اس کی توفیق سے ہمارا کام ہے. پھر آپ دیکھیں کام ہوتا کیسے عوام کا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو زندگی عطا فرمائے کہ ہم وہ مقصد حیات اس دنیا میں پا لیں. اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم معرفت الہی، معرفت رسول، معرفت شیخ اسی دنیا میں حاصل کر لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الہی تابوت خورشید و علی سلام چشتی نرا روشن اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغ چشتیاں تابو بلا افراد کشتی ضعیفان و شکستارا کشتی حق کے خواجہ عثمان حرون کن جالا ولی حق کے خواجہ سید اشکر شامل بابا مدد کن یا خواجہ محمد انشاءاللہ یا رب العزت.
شفائے بیمار خلاصی قرضدار سلامتی مسافر بے اولادانہ اولا بے روزگار آول روزگار یار سب کے حال کے اوپر فضل کرم رحم جو جس مشکلات میں اس سے نجات عطا فرما ان کو اول خیر ظاہر خیر باطن خیر صلی اللہ تعالی علیہ محمد واجب و اولیاء امتی اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا لینا بنا لو لینا